آپ کچھ اور بھی نزدیک آ گئے کہ آپ کے دل پر ہاتھ رکھا. یہ تو دعویٰ نہیں کہ وہی چیز میں منتقل کر رہا ہوں، لیکن حکم یہ ہے کہ جو بھی آپ کے پاس سالک ہے اس کے دل پر ہاتھ رکھنا تیرا کام، وہ نعمت منتقل کرنا وہ اللہ کا کام. ہم نقل کرنے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن اسے اصل بھی نہیں کہہ سکتے اور یہ دعویٰ بھی نہیں. لیکن اس نقل کو اگر اللہ تعالیٰ اصل کر دیں تو اللہ قادر تو ہیں، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں. اور کچھ دیکھا بھی گیا 100% اس سے بھی بڑھ کر تو میری سماعت میں بھی آیا، جا کے میں نے تصدیق بھی کی. 8 سال پہلے ایک بندہ میرے پاس آیا، یوں آیا کہ مجھے گھر لے گیا. مسلکاً بھی کچھ اور تھا، مسلک بھی بدلا اور اپنے بچوں سمیت اس ذکر کی تلقین بھی حاصل کی. پھر نہیں آیا، کوئی بات نہیں ہوئی. 8 سال بعد ابھی فوت ہوا. ڈاکٹر لوگ حیران تھے یہ کیا ہو گیا، نبض نہیں ہے، سانس نہیں ہے، دل جو ہے وہ برابر کام کر رہا ہے. یہی شیخ عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جو یہ فرما رہے ہیں کہ اولیاء کرام کا، خاص لوگوں کا جو ذکر ہے وہ دل کا ہے. اور یہی فرما رہے ہیں کیا، جو دل زندہ شود ہرگز نہ میرد، جو زندہ گشت خوابش ہم نہ گیرد. جس وقت یہ دل زندہ ہو جائے اللہ کے ذکر سے، پھر میں سے خاموشی ہے، نہ نیند ہے، نہ موت ہے. یہ قیامت تک اللہ کا ذکر کرتا ہے. تو اب آپ سمجھ گئے، اور ہے بھی آسان، کوئی مشکل بھی نہیں، کسی تکلف میں بھی نہیں پڑنا. بس صرف اتنی سی بات آپ کے ذہن میں آ جائے کہ دل دھڑک نہیں رہا بلکہ یہ کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ. بس اتنی سی بات ہے. آپ کا یہ خیال کرنا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایک لمحے کا یہی خیال کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے 70 سال کی عبادت سے بڑھتا ہے. تفکر ساعۃ خیر من عبادۃ 70 سنہ. اور پھر دنیا کی زندگی تو دنیا کی ہوئی، مرنے کے بعد برزخ کی زندگی بھی یہ دل بند نہیں ہوگا، وہاں بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے. اس ذکر کی برکت سے جسم تو اپنی جگہ رہا، اس کا کفن بھی قیامت تک میلا نہیں ہوگا. مشاہدہ بھی یہی بتاتا ہے، اور حضور علیہ السلام کا فرمان بھی یہی ہے کہ جیسے مردہ زمین پر پانی آتا ہے زندہ ہو جاتی ہے، اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کا نام مبارک دل پر آتا ہے وہ بھی زندہ ہو جاتا ہے. تو جس وقت یہ زندہ ہو گیا، جہاں دنیا کی زندگی کا ایک لمحہ 70 سال کی بات اس سے بڑھ کر ہے، تو برزخی زندگی جو ہے وہ بھی تو وہاں اللہ کا ذکر کر رہا ہے. وہاں کی زندگی کا بھی ایک ایک لمحہ 70 سال کی بات سے بڑھ ترقی کر رہا ہے. قبر کی زندگی اس کے لیے ترقی کا سبب بن گئی. حشر والے دن بڑے بڑے اولیاء کرام دیکھ کر رشک کریں گے کہ یہ کیا غیر معروف آدمی اتنا بڑا مقام لے کے آ گئے. عزیز و دوستو، ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوئے لیتے ہر وقت یہ خیال ہو کہ میرا دل جو ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے. جب کبھی فرصت ہوا کرے، آنکھیں بند کر کے، زبان بند کر کے دل پر خیال دیا کہ دل بول رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اور اس تصور کو بھی آپ قائم رکھیں گے کہ ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہیں. آپ کے قلب مبارک سے ایک لمحہ کے لیے بھی اگر آپ کو فرصت ہے، آنکھیں بند کرتے ہی یہی خیال کیا کہ ہم بارگاہ رسالت میں ہیں، اور آپ کے قلب مبارک سے نور آتا ہے، سارے جہانوں کو روشن کرتا ہوا وہی نور ہمارے دلوں کو بھی روشن کر رہا ہے. اور یہ وہی نعمت ہے، اس کو تصوف کی زبان میں کہتے ہیں فیض. فیض منتقل ہو رہا ہے، اسے نور بھی کہہ سکتے ہیں، اسے فیض بھی کہہ سکتے ہیں. اور یہی توجہ بعض دفعہ حضرت جی دعا بھی کرنا اور مہربانی کرنا، توجہ بھی کرنا. وہ توجہ کیا ہوتی ہے کہ آپ کا سایہ جو ہے ہمارے سر پر ہو، یعنی آپ کا وہ نور جو ہے وہ کہیں بھی ہو وہ منتقل ہوتا رہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے توجہ کا مطلب
بھائی دعا بھی ہو حضور، توجہ بھی ہو، یعنی آپ کی توجہ بھی، آپ کی نگاہ بھی ہو ہم پر، تو کہیں موجود ہے، دل کا تعلق اگر جڑا ہوا ہے تو وہ دور نہیں ہے، قریب بیٹھا ہے، سامنے بیٹھا ہے، دل کا رخ کسی اور طرف ہے تو وہ کوسوں دور ہے، لاکھوں میلوں کے فاصلے پر بیٹھا ہے، لیکن توجہ اس کی اگر ہے بزرگ کی طرف تو برابر جو ساتھ بیٹھے ہیں ان سے بھی زیادہ فیض پا رہا ہے، ان سے بھی، صرف یہ توجہ کی بات ہے۔ بڑے عجیب عجیب واقعات درمیان میں گزرتے ہیں اسی سلک کے اندر۔ ایک دفعہ ہمارے دادا پیر سے رحمۃ اللہ تعالیٰ مراقبہ کرا رہے تھے، تو فرمایا کہ ہم تو ان چیزوں کو نہیں سمجھتے نہ دیکھتے ہیں، فرمایا آج کی جو توجہ ہے وہ فلاں لوگ لے گئے، وہ کہاں تھے؟ وہ 300 میل کے فاصلے پر۔ اتفاق یہ ہوا کہ یہاں ادھر مراقبہ ہو رہا ہے، وہاں انہوں نے جماعت، چھوٹی سی جماعت آپس میں مراقبہ کر رہی، تو آپ فرماتے ہیں آج کی توجہ وہ لے گئے، بیٹھے وہاں ہیں لیکن توجہ ادھر ہے، اور جو سامنے بیٹھے ہیں تو وہ معروم۔ اب ان کا حال سنیے، جو ہی انہوں نے سر پر کپڑا رکھا مراقبے کے لیے، اب ان کے کانوں میں آواز آ رہی ہے تسبیح، اس میں اشعار پڑھے جا رہے ہیں، نصیحت آواز۔ وہ یہ سمجھے کہ ہم نے مراقبہ کیا، کرتے ہی حضور شیخ تشریف لائے اور انہوں نے تسبیح چلانا شروع کر دیا۔ اب معمول کے مطابق جیسے انہوں نے ختم کیا، دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کیے، یہی آواز آئی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام۔ جب یہ آواز آئی، کپڑا اٹھائے تو حضرت نہیں ہے، آواز آئی لیکن حضرت نہیں، مراقبہ ہوتا رہا، سارا کچھ وہ سنتے رہے، بھاگے بھاگے حضرت کی خدمت میں گئے، آپ گھر تشریف فرما تھے، یعنی لگا اس کو کافی ٹائم لگ گیا، جاتے جاتے 2-4 گھنٹے 5 گھنٹے لگے، تو جب وہ آئے تو خیریت تو ہے، کہنے آج ہم نے عجیب بات دیکھی۔ کیا دیکھی؟ بس عجیب بات ہے، وہ حضور سے ہی عرض کریں گے۔ انہوں نے کہا کہیں ایسا تو نہیں صبح حضور فرما رہے تھے آج کی توجہ وہ لے گئے؟ کہنے بالکل وہی بات، ہم نے جو ہی مراقبہ کیا، تسبیح کی آواز اور حضور کے جو اشعار پڑھتے ہیں اس کی پوری آواز ہم تک پہنچتی ہے، تو وہ توجہ جو ہے وہ لے گئے۔ عجیب سا ایک سلسلہ ہے کہ اعتقاد اس کے لیے شرط ہے، کہیں بیٹھا ہوا ہے اعتقاد ہے تو وہ فیض پا رہا ہے برابر، سامنے بیٹھا ہے اعتقاد نہیں تو وہ بیچارہ خالی۔ ایک واقعہ لکھتے ہیں حضرت باقی بلا سے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے صبح کی نماز کے بعد مراقبہ کرایا، فوراً چادر اٹھا کے فرمایا کوئی مخالف تو نہیں بیٹھا؟ حضور کوئی نہیں، آپ کے سارے غلام۔ پھر فرمایا مراقبہ کرو، پھر آپ نے توجہ دی، پھر کپڑا اٹھایا، فرمایا کوئی مخالف تو نہیں، میں توجہ دیتا ہوں، میں نور بھیجتا ہوں، وہ واپس آ جاتا ہے کیا مسئلہ؟ پھر ایک شخص بولا حضور بات کچھ ایسی ہے کہ صبح جب میں نماز کے لیے آ رہا تھا تو میرے پاس جو اپنی چادر تھی وہ کہیں ایسی جگہ میں نے رکھی مجھے ملی نہیں، تو مراقبے کے لیے میں نے چادر اٹھا لی اپنے بھائی کی، بھائی جو ہے وہ آپ کا مخالف ہے، آپ نے فرمایا ہو نکالو اس چادر کو دور کرو، چادر کو دور کیا، مراقبہ کیا، میں کسی بلا میں کوئی خطرہ تھا، خرابی تھی۔ یہ اس قدر نازک معاملہ ہے کہ تھوڑی سی توجہ، یعنی تھوڑی سی غلطی یا تھوڑی سی بے اعتقادی جو ہے وہ نور کو روک لیتی ہے۔ ایک دفعہ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت عبید اللہ احرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے کامل بزرگ، اپنے وقت کے مجدد تھے، اپنے پرانے پیر بھائی سے ملنے کے لیے گئے تو وہاں ایک مشبہ شکل آ گئے، ٹوپی ہے، پگڑی ہے، داڑھی ہے، انہوں نے 2-4 منٹ وہاں بات کی، پھر آ گئے، آپ بزرگوں کے قریب ہو گئے، حضور یہ کون تھا؟ آپ نے فرمایا خیریت تو ہے کہ اس کے آنے سے نا
جو آپ کا اور ہمارا تعلق روحانی ہے